سارے سنی ہیں، میں رفع الیدین سے نماز پڑھوں تو عمرہ کرتے ہیں، ایک ایڈے سنی نے ٹنی لکھو نا 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 سنی کی تو سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے اوپر عمل کرے گا، قرآن پہ عمل کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنے بابوں کی تعلیمات پہ عمل کرے گا؟ نافرمانی تو اللہ کی ہوگی اگر آپ رفع الیدین چھوڑیں گے۔ بخاری مسلم میں لو نواں مسئلہ نکلا ہے، تو امام دے شاہ ہی کوئی نہیں، اس انصاری صحابی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر تم میرے اس امیر کی بات مان لیتے تو سیدھے جہنم کی آگ میں جا کے نکلتے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت عزیز وقار، یہ آپ نے ویڈیو کے اندر مرزا جیلمی کو سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ ٹنی ہے، اور سنی تو وہ ہوتا ہے جو بخاری مسلم کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اور اس طرح یہ لوگوں کو جھانسے دے کر یہ سمجھاتا ہے کہ یہ باقی لوگ تو بخاری مسلم نہیں مانتے، ہم ہی صرف بخاری مسلم مانتے ہیں۔ تو یہ ہر گمراہ آدمی جو ہے اس کا طریقہ واردات آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اسی طرح کرتا ہے کہ وہ بخاری مسلم کا نام لے کر عوام کو الو بناتا ہے، اور جو بظاہر وہ بخاری مسلم دکھاتا ہے یہ سمجھاتا ہے کہ میں شاید بخاری مسلم پر عمل کرا رہا ہوں، حضور کی بات کرا رہا ہوں، امام تو شاید ہی کوئی نہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ پیش کر کے عوام یہ سمجھتی ہے، اور عموماً جو اس چیز سے واقف نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث پہ عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بخاری مسلم میں ہو وہ عمل کرے تو ٹھیک، باقی نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحیح طور پر جو چیز ثابت ہو جائے اور وہ اصول اور قانون کے مطابق ہو، اس کے مخالف کوئی دوسری حدیث نہ ہو، اور جو ناسخ منسوخ کا قانون ہے اس کے مطابق وہ پتہ چلے یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کے مطابق چلا جائے۔ ان قوانین کو پیش نظر رکھ کر جب عمل کیا جائے گا تو وہ حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ بضد ہے کہ نہیں بخاری پر ہی جو حدیثیں ہیں وہ عمل کریں گے تو سنی ہوں گے، تو نمونے کے طور پر میں 4 حدیثیں پیش کر کے مرزا جیلمی اور اس کے فالور سے یہ مطالبہ کروں گا اس پر عمل کر کے دکھائیں، نہیں تو یہ کہیں کہ ہم سنی نہیں ہیں، ہم مسلم نہیں ہیں، کہ ہم بخاری کا جو دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ ہم سنی ہیں، کیونکہ یہ بخاری پر عمل اس کو نہیں مانو گے تو پھر کیا مطلب؟ اور اگر کہو کہ ہم دوسری حدیثیں مانتے ہیں، ہمارے پاس یہ قوانین، ہمارا یہ اصول ہے، تو پھر ہمارے اور دوسروں کے لیے کیوں نہیں اصول ہے؟ اس لیے سب سے پہلے یہ حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 756 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھنے آیا ہے، نماز پڑھی اور آ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ کے بعد وہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے جو نماز آتی ہے میں اسی پڑھتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ صحیح نماز کیا ہے، صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا سب سے پہلے تو نماز میں کھڑا ہو اور اللہ اکبر کہہ، پھر قرآن پڑھ جو تجھے یاد ہے جتنا آسانی کے ساتھ وہ پڑھ، پھر اس کے بعد فرمایا اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر فرمایا رکوع سے سر اٹھا اور اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا، پھر فرمایا کہ اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدہ کر اور پھر سجدے سے سر اٹھا اور بیٹھ جا، پھر اسی طرح دوبارہ سجدہ کر اطمینان کے ساتھ، اس طرح پوری نماز پڑھ۔ اب ان سے پوچھیں، یہ تو کہتا ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز صحیح بخاری حدیث نمبر 756 ہے، اس میں وہاں بندے کو سکھائی ہے۔ اگر اتنا ہی ضروری ہوتا رفع الیدین جتنا آپ لوگوں کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو پہلے یہ اپنی سنت نہیں سکھاتے، یا مرزا جیلمی کو پہلے غلط سکھاتے ہیں پھر بعد میں صحیح کرتے ہیں؟ تو حضرت اس پر ذرا دکھاؤ، اس میں وہ تمہاری ضروری والی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھیں، اور اس پر تمام مفسرین محدثین اور آپ کے بابوں کا بھی اتفاق ہے، اس میں فرائض اور واجبات کا بیان ہے، اور اگر اس سے کوئی اور چیز ہوتی تو وہ ضرور بیان کرتے جس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ ذرا اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ دوسری بات، صحیح بخاری حدیث نمبر 799 789 ہے۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، اس میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان
یہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں کیونکہ میں تم سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوں. پھر وہ دکھاتے ہیں شروع میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں، پوری نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، تشہد میں بیٹھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. لیکن کہیں بھی دوسرے مقام پر سوائے پہلے رفع الیدین کے کہیں نہیں کرتے. اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ ابو داؤد کی طرف جاتے ہو، حضرت ابو حمید سعدی کی ضعیف روایت والی. اب بخاری عمل کرو نا. یہ سکرین پر آپ کو ہم دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد تیسری حدیث جو ہے بخاری کی حدیث نمبر 800 ہے. حضرت ابو سعید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز، فرض نماز کے بعد اونچی آواز کے ساتھ ذکر جاری تھا، بلکہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو نماز کے اختتام کا، نماز سے فراغت ہونے کا لوگوں کو پتہ ہی اس سے چلتا تھا کہ اونچی آواز کے ساتھ وہ ذکر کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا. ذرا آپ اونچی آواز سے اس طرح ذکر کریں نا، اور جن کو آپ بدتی کہتے ہیں، یہ بخاری میں ہے. اور بخاری پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو پھر کون ہے؟ سنی ہے، ٹنی ہے، کیا ہے؟ اسی طرح حدیث نمبر 4 ہے جو پیش کر رہا ہوں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حدیث نمبر 1263 ہے بخاری کی. اس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لائے اور عود والوں پر اس طرح دعا فرمائی جس طرح میت پر دعا کرتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے. اللہ نے مجھے خزانے کے، زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور مجھے تو فکر صرف یہ ہے کہ تم میرے بعد دنیا میں نہ مبتلا نہ ہو جاؤ، دنیا میں نہ لگ جاؤ. مجھے تمہارے اوپر یہ نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ جس طرح پہلے قوم مشرک ہو گئی. اور تم کیا کہتے ہو کہ یہ تو سارے مشرک ہو گئے ہیں؟ جی میں ایک بس ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث کیوں نہیں مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو پھر سنی ہو، ٹنی ہو، کیا ہو؟ تو اس لیے یہ نمونے کے طور پر پیش کیے. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو اور بھی بخاری سے دکھائیں گے. اور اگر تمہیں اصول یاد آئیں گے تو تمہیں دوسروں کے بارے میں کیوں نہیں اصول یاد آتے ہیں؟ در حقیقت یہ خود فتنہ ہے، اور ہر روز ایک نئی بات کر کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں کرتا ہے. اور جو اس کے فالور ہیں وہ بھی اندھے مقلد ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تقلید سے تو روکتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین کی تقلید سے تو روکتے ہیں، اور اماموں کی تقلید سے روکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ بھئی وہ جو حدیث پیش کر کے کہہ رہے تھے صحابہ کی بھی نہیں ماننی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.